तनाज़े के ऊपर काफ़ी बहस भी हो रही है, जो ये दो बिल्स हैं इसके ऊपर JUIF का क्या मौक़िफ़ है, आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या ये जो बिल्स हैं, कतई नज़र जो तनाज़ा खड़ा हो गया है, क्या ये बिल पास होने चाहिए थे? क्या ये बिल अवामी मुफाद में हैं? क्या इन बिलों की आप हमायत करते हैं? देखिए, JUI का मौक़िफ़ JUI का कोई स्पोक्स पर्सन दे सकता है, मौलाना साहब खुद दे सकते हैं। बहरहाल एक हकीकत के तौर पे मोहम्मद साहब इधर बैठे हुए हैं, माइन साहब, तो उनको पता है कि ये इसको हमने ठीक ठाक अपोज किया है, और इसमें इस हद तक भी अपोज किया है इनको इस तरह से कह के कि ये आप सारे ये जो अगली 2 रोज़ में बैठे हुए लोग हैं, ये आप लोगों ने निशाना बनना है इसका। अल्टीमेटली वजह ये है कि हम तो बलूचिस्तान में बैठे हैं, हमारे लिए तो ना दस्तूर है ना कानून है, तो हम तो वैसे ही जो है ना वो इन 2 चीज़ों का सब्जेक्ट नहीं है। मगर ये जो कुछ कानून साजी आप कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली जो है ना ये आपके लिए आपके आड़े आएगी, और वो मेरी स्पीच जो है वो मेरे ख्याल से सेनेट के रिकॉर्ड पे मौजूद है। मोहम्मद साहब से आप इसकी गवाही ले सकते हैं, वैसे भी रिपोर्ट हुआ था ये मामला, तो कम से कम हमने सपोर्ट नहीं किया। मैं अपनी जहाँ तक मेरे अपने उसमें वो था, मैंने इसको जो है रद्द किया था। बाकी जो है ना वो हर पार्टी का अपना अपना जो है उसका मौक़िफ़ था। अच्छा सर, अगर आप ब्रीफली बता सकें, आपकी नज़र में इन दोनों जो एक्ट्स हैं या बिल हैं, इनकी कानूनी हैसियत इस वक्त क्या है? देखिए, इसमें जो बज़ाहिर ये लगता है, इसको तो प्रेसिडेंट को या तो इसको साइन करके भिजवाना चाहिए था, या उसको जो है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस थे उसको ऑब्जेक्शंस को रिकॉर्ड करके भिजवाते। उन्होंने पहले जो हम समझे थे, उन्होंने शायद हम ये समझे कि जी उन्होंने किसी ने जाली साइन कर दिए सदर के, तो हमें जो है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस से बड़ी हमदर्दी हुई कि जी इसमें अगर प्रेसिडेंट ऑफिस से इस तरह से हो सकता है तो फिर पता नहीं बाकी लोगों के साथ क्या हो सकता है। फिर उसके बाद स्टोरी मजीद डेवलप होती रही, दूसरी तरफ से भी मौक़िफ़ आ गया, बाद में पता चला जी सिग्नेचर्स नहीं है। तो जो मैं अल्टीमेटली हम आज डिबेट करते रहे हैं सारा बार में जो है इस मामले को, तो हम ये समझ पाए हैं कि प्रेसिडेंट साहब शायद दोनों फरीकों को खुश करते रहे, PTI को भी खुश करते रहे और उनको भी खुश करते रहे, उनको जिनका निके के बा वाले तो उनको भी, और उन्होंने ये समझा जो वकील उनके साथ मुशावरत में थे, उन्होंने शायद उनको आर्टिकल 75 की यही तशरीह बताई कि चूंकि पहले वाले जो उसकी क्लास है, जो क्लास 1 है 75, उसमें ये जो है ना वो ये बात नहीं लिखी कि वो खुद ब खुद कानून बन जाएगा, तो आप जो है ना वो दरमियाना रास्ता ले लें, ना उस पर ऑब्जेक्शन करें और ना उसके ऊपर उसको साइन करें। तो अल्टीमेटली जब उन्होंने भिजवाया, और इधर से स्मार्ट मूव थी, उधर से भी स्मार्ट मूव हुई, उन्होंने नोटिफाई कर दिया, उन्होंने सेकंड पार्ट का सारा लेके नोटिफाई कर दिया कि ऑब्जेक्शन तो आए नहीं है इस पे, तो दोनों तरफ हुई है। ये है इसमें असल बात। ठीक, हमायूं मोहम्मद साहब, अगर सदर साहब को इस बिल से इख्तलाफ था या इन दोनों बिलों से इख्तलाफ था, वो खुल के उसके ऊपर कोई प्रेस रिलीज जारी करते, खुल के कोई बयान देते। अब तक क्या अपने अमले के खिलाफ उन्होंने कोई FIR कटवाई, कोई एहतजाज किया? ये ट्वीट करना और कहना कि जी अल्लाह गवाह है और मैं माफ़ी मांगता हूँ, इससे तो मामलात हल नहीं होंगे। लगता है इस तरह है कि जिस तरह जो अभी कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि दोनों तरफ से खेलना चाहते हैं सदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो आई एंडोर्स जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि जब ये जो बिल जब अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, क्योंकि इंट्रोड्यूस होने से पहले जब ये बिल आए थे, तो जब ख्वाजा आसिफ साहब आए थे इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उससे 2-3 दिन पहले उन्होंने वो PTI की जो फीमेल मेंबर्स हैं सेनेट की, उनके बारे में उन्होंने नाजेबा अल्फाज कहे थे। तो मैं खड़ा होकर मैंने कहा था कि या तो ये बिल प्रेजेंट ना करे, और बिल प्रेजेंट करे तो ही हैज़ टू से सॉरी। और हम लोग बाहर चले गए थे। फिर कामरान साहब भी हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि वो सॉरी कहेंगे, आप लोग आ जाओ। तो हम जब अंदर आए तो उन्होंने फिर भी सॉरी नहीं कहा। कामरान साहब ने उनको बड़ा वो इनकरेज किया कि माफ़ी करना अच्छी बात है तो आप कर लो। उन्होंने नहीं किया। फिर मैंने ये कहा था, चूँकि हम दोनों एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं, तो मैंने कहा हमारे कॉलेज में जो सीनियर होता है उसको भाईजान कहते हैं, तो अगर ये भाईजान बैठे होंगे तो फिर मैं नहीं बैठ सकता, या मैं बैठूंगा या ये बैठेंगे। एंड वी वॉकड आउट, और उसके बाद ये बिल प्रेजेंट हुआ। लेकिन उससे पहले जो बातें हो रही थी, अभी जब बिल नहीं प्रेजेंट, जब एजेंडा में आया था,
تو نہ صرف کامران مرتضی صاحب، رضا ربانی صاحب کی آپ وہ دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو میری پارٹی نے بھیجا تھا کہ سینٹ میں جاؤ اور یہ کرو، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ مجھے ایک قسم کا وہ کہہ رہے تھے کہ ربر سٹیمپ بننے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ بزنجو صاحب نے بھی بڑا اس کے وہ کہتا، پی ٹی آئی نے بھی کیا، بزنجو صاحب نے بھی کیا، کامران مرتضی صاحب کو بھی ہم نے سنا. کیا پی ٹی آئی والوں نے بھی مخالفت کی تھی یا ووٹ ڈال دیے؟ دیکھیں سب نے کی تھی. ووٹ کے ٹائم پہ تو ہم لوگ تھے ہی نہیں، اس لیے ہم لوگ اگر ہم ہوتے تو ہم اس کے خلاف ضرور ووٹ ڈالتے. اب مجھے چونکہ ہم تھے نہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ جب اس کے خلاف ووٹ ڈالا تھا، مطلب ادھر تقریر کرنا ایک بات ہے، لیکن کیا اس کے خلاف ووٹ ڈالنے میں رضا ربانی صاحب ان لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے اگینسٹ میں یا نہیں، وہ مجھے نہیں معلوم. وی ور ناٹ دیئر. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، اگر فرض کرے کامران صاحب ووٹ اگینسٹ میں ڈال دیتے، رضا دین انڈیویجول ڈال لیتے، ہم لوگ ڈال لیتے، تو وہاں پہ ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی ہے. ہم کوئی 12-13 بندے، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن ایک یہ ضرور ہے کہ وہ اچھا، اب بات آ جاتی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ وہ ہے. دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آج کل حالات، مطلب آج کل مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہیں. ہوا میں ایک عجیب سی کشمکش ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک ایلیمنٹ ایسے جیسے کہیں کوئی جنگ ہو رہی ہے، ایک ایلیمنٹ ایسے ہے جیسے پاکستان میں. معذرت کے ساتھ یہ جو فضا بنی ہے تو اس میں آپ لوگوں کا بھی کردار ہے. میں اس کو ڈینائی تو نہیں کر رہا نا، میں نے یہ نہیں کہا کہ کس کی وجہ سے بنی ہے، میں کہہ رہا ہوں اوور آل ہے، اس میں ہمارا حصہ ہوگا، ضرور ہوگا، سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ایک گھٹن ہے، اس وقت چیزیں ایک نارمل اس میں نہیں چل رہی، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے آئی ایم شیور ایک پریشر ہوگا، ہر جو بھی اس وقت کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں ان سب کے اوپر پریشرز ہیں، ٹھیک ہے، دیکھی اور اندیکھی ہر قسم کے پریشر ہیں. تو پریزیڈنٹ صاحب اب جو مجھے سمجھ آتی ہے، اب میرے مطلب سپریم کورٹ کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ کوئی مقدمہ کیوں نہیں کروایا اپنے عملے کے خلاف؟ جا چکے، میرے خیال میں سپریم کورٹ میں نہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو اصولاً آپ کو ہائی کورٹ میں پہلے جانا چاہیے نا، وہ جا چکے، میرے خیال میں وہ جا چکے، وہ اس کے اوپر سن رہا تھا کہ یہ جا چکے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کا جب ایکٹ بل جو ہے نا وہ ایکٹ میں کنورٹ ہوتا ہے بائی پاسنگ تھرو دی سینٹ، اور وہ تو وہ جاتا ہے پریزیڈنٹ صاحب کے. اب پریزیڈنٹ صاحب نارملی انہوں نے ہمیشہ اس میں سر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹویٹ کے علاوہ صدر مملکت نے اب تک کیا کیا عملی طور پہ؟ یہ تو آپ ان سے پوچھ لیں نا، ان سے پوچھ لیں. میں تو وہ چیز بتا سکتا ہوں جو میرا مشاہدہ ہے کہ آپ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا اور آپ لوگ جنہوں نے اس کی مخالفت کی. یہ ہم تو دیکھیں، ہم اس کے ایک جو مطلب اس کی جو بعض شکیں ہیں وہ ہیومن رائٹس، سول رائٹس کی بیسس کے اوپر آ جاتے ہیں، اور بعض ایسے پاورز آپ دے جاتے ہیں جس کی اگر کوئی شخص مس یوز کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. ہم ایز اے پارلیمنٹیرین وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ ایوری تھنگ. اچھا بعض چیزیں ایسی ہیں تو وہ ٹھیک ہے، نہیں بالکل آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے. حسن رضا پاشا صاحب 13 بل واپس بھیجے صدر مملکت نے، اس کے اوپر ٹی وی پروگرامز وغیرہ بھی ہوتے رہے، ان کو اس طریقے سے نظر نہیں آیا یہ، لیکن خبریں یہاں تک بھی چلتی رہیں کہ صدر نے دستخط کر دی اور اب یہ سارا معاملہ سامنے آیا. پہلی جو بنیادی چیز پوچھوں گا، پاکستان بار کونسل ان بلوں کے حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے؟ اور دوسرا، اس وقت ان بلوں کی قانونی حیثیت جو ہے کیا وہ متنازع ہے یا ہم ان کو متنازع نہ سمجھیں، یہ منظور ہو چکے ہیں؟ اطہر صاحب سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا آپ کو کہ جہاں تک پاکستان بار کونسل کا تعلق ہے، ہم نے فوری طور پہ جب ہمیں پتہ چلا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں یہ امینڈمنٹس ہیں جو بنیادی حقوق کے خلاف ہیں، تو ہم نے اپنا رد عمل ظاہر کیا، پریس ریلیز جاری کی جو تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ آئی، اور بڑی ریزرویشن، اور ہم نے یہاں تک کہا کہ ہم اس کے خلاف کسی بھی ایکسٹینٹ تک جائیں گے. اور پھر جب معاملہ سینٹ آف پاکستان میں آیا اور پھر قائمہ کمیٹی کے پاس گیا، وہاں پہ ایک جو سب سے متنازع جو شک تھی اس کو انہوں نے فرق کر دیا، وہ نہیں رکھی. پھر ان کو محمد صاحب اور باقی جو اپوزیشن کر رہے تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ ووٹنگ کے وقت وہاں موجود ہوتے. اگر بے شک ان کی تعداد کم تھی، لیکن تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چاہے 10 تھے چاہے 15 تھے، ہم نے اس کو اپوز کیا.
نہیں کر سکے وہ پتہ نہیں چلا کیا ریزن ہے, یہ تو بہتر یہی سمجھتے ہیں. بل اب متنازع ہونے کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا, میں کل سے بڑی پریشانی رہی. سٹارٹ میں ایک چیز آئی کہ جعلی دستخط ہو گئے تھے صدر صاحب کے, یہ بڑی الارمنگ چیز تھی. پروگرام بھی شروع ہو گئے اس پہ. ان دا مین ٹائم جب لا منسٹر اور انفارمیشن منسٹر کی پریس کانفرنس آئی تو یہ بات سامنے آئی کہ نہیں, سگنیچرز کوئی نہیں ہوئے تھے. وہ آ گیا تھا ایک وہ ڈیم ٹو بی, یعنی 10 days گزرنے کے بعد. بالکل. اب اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آرٹیکل 75, اس کی جو 1 کی سب کلوز اے ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک. اس میں یہ ہے کہ اگر یعنی 75 میں ہے کہ صدر مملکت یا اسینٹ دیں گے, اور اگر اسینٹ نہیں دیتے تو پھر ان واپس پارلیمان کو بھیجیں گے, تو اس میں ریزن لکھیں گے کہ اس ریزن کی وجہ سے اگر امینڈمنٹ چاہیے کسی میں تب, یا اوور آل دیکھنا ہے تب, یہ دونوں چیزیں لکھنی پڑے گی. تو پھر یہ ریکوائرمنٹ ہے آئین کی. اب اگر صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زبانی کہا لکھا نہیں ہے, تو پھر ذمہ داری صدر صاحب پہ عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے کیوں غیر آئینی کام کیا. اور اگر انہوں نے کہا کہ میں نے لکھی تھی اور عملے نہیں بھیجی گئی, پھر عملے کی ذمہ داری ہے. سمری ہوتی ہے ساتھ, کیونکہ ٹویٹ کے ذریعے یہ ایکٹ جو ہے وہ نہیں جاتا صدر ہاؤس میں, واٹس ایپ پہ نہیں جاتا, باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت سمری ہوتی ہے, اور سمری پہ سائن لازمی صدر مملکت کے ہوتے ہیں, چاہے بل پہ ان کی بیاف آپ پہ کوئی اور کرے, لیکن اس پہ ہوتے ہیں. اب وہ سمری کا ابھی تک خاموشی ہے. کل سے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ صدر مملکت نے اس پہ سگنیچرز کیے ہیں یا نہیں کیے. لیکن یہ ایک البتہ بات ہے کہ جو 13 بل انہوں نے واپس بھیجے تھے اس میں کوئی نہ کوئی ریزننگ دی گئی تھی. یہ 2 بل ایسے ہیں جن پہ کوئی ریزننگ